کسی سیاسی لیڈر کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بڑھ کے نہیں ہے. ایک پاکستانی کی جان پورے افغانستان پہ مقدم ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی آج جو پریس کانفرنس تھی، وہ جو باڈی لینگویج تھی، بڑی مفصل، ڈسکرپٹیو اور بڑی ایکسپلینیٹری، ہر پہلو، ہر پوائنٹ، ہر سبجیکٹ کو کور کیا ہے. افغانستان کا معاملہ ہو، خارج کا معاملہ ہو، دہشت گردی کا معاملہ ہو، انڈیا بھارت کی دہشت گردی، را کی بیانیے کی بات ہو، فیک نیوز کی بات ہو، سوشل میڈیا کے پروپیگنڈا کی بات ہو، جناب عمران احمد نیازی مہاتما صاحب کے جو کارنامے ہیں ان کی بات ہو، جو ان کے مشورے ہیں، جو ان کے آئے دن جو مشورے جاری ہوتے ہیں کہ جناب آپ دہشت گردوں سے، خارجوں سے کیوں مذاکرات نہیں کر لیتے. بڑے مفصل جواب اور بڑی ایک ڈسکرپٹیو اپروچ اور باڈی لینگویج جسچر الائنڈ باڈی لینگویج کے ساتھ، جسچر پوسچر کے ساتھ انہوں نے بڑا اچھا بہترین طریقے سے چیزوں کو ایکسپلین بھی کیا، ایڈریس بھی کیا، اور ہر پہلو کو بڑا مفصل اور بڑا ہی ایک عمدہ انداز میں جو ہے اس کو ادا کیا اور بیان کیا، سمجھایا، بتلایا. جو 9 مئی کا معاملہ ہے اس کے اوپر تو ایک بڑی کلیئرٹی ہے کہ اس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کسی قسم کی بات نہیں ہوگی. اور ایک بات جو آپ ایک چیز میں نوٹ کر رہا تھا کہ جب یہ پریس کانفرنس جاری تھی تو یہ اس کے چند لمحے بعد جیسے یہ ختم ہوئی تو جن لوگوں کے وہ کہتے ہیں نا جہاں پہ درد ہو، جہاں پہ زخم ہو، دوا وہیں پہ اثر کرتی ہے. تو جیسے ہی ان کی پریس کانفرنس ختم ہوئی تو ہم نے ایک سیاسی پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، جن کے بارے میں انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے بارے میں بھی بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ جو فیک نیوز ہے، ڈس انفارمیشن ہے، انتشاری سوشل میڈیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہیں وہ باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں. انہوں نے فوراً جو ہے وہ ٹویٹس کا سلسلہ جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا، اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں 2 چیزیں بنیادی طور پہ جو بیان کی، وہ جو بیڈ گورننس کی بھی بات کی کہ اس کی خامیاں، گورننس کی خامیاں ہم اپنے شہداء کے خون سے پور کر رہے ہیں. اور 9 مئی کا جو تسلسل تھا وہ 26 نومبر کے وہ دھرنے، احتجاج، پرتشدد انتشاری کارروائیوں میں انہوں نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا، اور یہ بھی بتایا کہ پوری قوم جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف لڑتی ہے، صرف ایک فوج نہیں لڑ رہی ہوتی. اور یہاں پہ ایک پاکستانی کی جان کی جو قیمت ہے وہ ایک افغانستان کے پورے افغانستان پہ مقدم ہے. اتنی بہترین طریقے سے ہر پہلو کو ایڈریس کرنا ایک انتہائی کمینڈیبل ہے. انتہائی شاندار طریقے سے ہر چیز کو، ہر پہلو کو، پوائنٹ کو ڈسکس کیا، ایڈریس کیا، سمجھایا. اب یہاں پہ کچھ چیزیں، پوائنٹس ایسے ہیں جو بڑے بنیادی ہیں، جیسے بیڈ گورننس کی طرف اشارہ کیا گیا، گنڈا پور صاحب بھی کور ہو گئے. انتشاری فسادی ٹولہ اور جس کی خواہش ہے کہ وہ اقتدار کے مزے آئے اور اپنی اس خواہش کو، ہوس کو پورا کرنے، سیاسی اقتدار کی خاطر ملک کو جو ہے وہ نوجوانوں کے اندر جو زہر اگلا اور نوجوانوں کے اندر جو صراحت کر گیا ہے، میرے مطابق اپنی بنیادی طور پہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے اس کی جو اپروچ ہے، وہ عام جو دہشت گردی ہے جو ملکوں میں جانوں کا ضیاع ہوتا ہے اسے بھی تاکہ اس کو ہم جٹلا رہے ہیں یا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کے خلاف تو بھرپور کارروائی کی. اور انتہائی شاندار طریقے سے، کامیابی سے پاک فوج نے بھرپور طریقے سے خارجوں کو جہنم حاصل کیا، اور 1000 کے قریب جو ہے وہ انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا. اور افغانستان کو جس طرح 2 سال سے وہ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، جن کا وہ برہنہ اظہار کرتے ہیں افغانی کہ وہ نمک حرام ہے اور وہ احسان فراموش ہیں، اور جنہوں نے دہشت گردوں کو پناہ دی ہوئی. اور ہمارا ہمیشہ ایک ہی مطالبہ رہا ہے کہ ہم ایک برادر ملک ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم نے اپنی پوری بھرپور کوشش کی کہ امن قائم ہو سکے، آپ کا پورا بھرپور ساتھ دیا کہ یہاں سے یہ بد امنی کو، انتشار کو، دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے رہے. لیکن اس کے باوجود ہمیشہ آپ کی سرزمین سے ہی پاکستان کے اندر دہشت گردی کے بہت سے واقعات، ایسے سینکڑوں انگنت جو ہیں وہ کاروائیاں ہوئی ہیں. اور ہمیشہ ہم یہی آپ سے ایک مطالبہ کرتے رہے ہیں کہ آپ اس سرزمین کو استعمال ہونے سے روکیں. لیکن آپ باضد ہیں کہ وزیرستان ہو، کرم ہو، پارا چنار ہو، کہیں سے بھی، کسی خطے سے بھی ہو، آپ ہمیشہ دہشت گردوں کو پناہ دیتے ہیں. لیکن یہاں پہ بات جہاں پہ ہماری سوورینٹی کی آئے گی، پروٹیکشن کی آئے گی، تو ہم پاک فوج جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا جانتی ہے اپنی سوورینٹی کو، پاکستان کی سالمیت کو مضبوطی سے لڑنا جانتی ہے، حفاظت کرنا جانتی ہے. اور ہم ریڈی ہیں کہ ہم ہر چیلنج کو، ہر طرح کے جو چیلنجز ہیں یا دہشت گردی کی جو کاروائیاں اس کو روکنے میں، اس کو ہم اپنا دفاع کرنے میں ہمیشہ صف اول میں کھڑے ہوں گے، اور کھڑے ہیں اور لڑ رہے ہیں. اب میں یہاں میں آپ کو کتنی چیزیں گنواؤں جہاں پاک فوج جو ہے وہ لڑ رہی ہے، کس کس جگہ سے. آپ ڈیجیٹل ٹیررزم کی طرف نظر دوڑائیں تو پاک فوج لڑ رہی ہے. آپ دہشت گردی کی طرف نظر دوڑائیں کہ کاروائیاں ہوتی ہیں، وہ وہاں پہ لڑے، ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں، ہمارے وہاں پہ خون بہایا جاتا ہے. دہشت گردوں کے علاوہ سیاسی سرگرمیاں جو سیاسی دہشت گردی کی گئی وہ وہاں لڑ رہے ہیں.
وہ کس کس محاذ پہ لڑے پاکستان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. جہاں پہ ہیومن رائٹس کے نام کا بتنگڑ بنایا جاتا ہے پاکستان میں، اور وہ ایک خاص سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے ایک وہ فیک نیوز، ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن کا جو بازار گرم ہے، اور جو سارے انسانی حقوق کے، ہمیشہ سے میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ یہ امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اپنے ملکوں میں، فرانس سے جو اپنے ملکوں میں دنگے فساد ہوتے ہیں تو یہ اگلے 48 گھنٹوں میں ان کو سینکڑوں سالوں کی بھی سزائیں دے دیتے ہیں. اور وہاں پہ وہ چاہے وہ کم سن بچے ہوں، کم سن عمر کے ہوں، مائنر لوگ ہوں، ان کو بھی سزائیں ملتی ہیں. کیپٹل ہل والا معاملہ ہو، برطانیہ میں اینٹی رائٹس والا معاملہ ہو، دنگوں والا معاملہ ہو، فرانس والا معاملہ ہو، کیسے سزائیں دی گئی. لیکن جیسے ہی پاکستان کی باری آتی ہے تو یہاں پہ ایک سیاسی ایک ایجنڈے کے تحت، ایک گولڈ سمتھ پروجیکٹ کے تحت جن لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے ان کے لیے ایک بیانیہ بھی بنایا جاتا ہے. اور وہ بڑا ایک ڈی جے اسمیل کی ایک بات بڑی اچھی لگی، انہوں نے یہ بھی بات کہی کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم سے ہر سیاسی بیانیہ، ہر طرح کی فیک نیوز، ڈس انفارمیشن کو پھیلانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور ہم ہر طرح کی بیانیہ بنانا جانتے ہیں اور اس کو بیچنا جانتے ہیں. لیکن ہماری ہر طرح سے گہری نظر ہے. بھارت کی جو جتنے بھی یہ آپریٹ ہوتے ہیں اکاؤنٹس، یہ فیک نیوز اور ڈس انفارمیشن اور یہ جو دہشت گردی، انتشاری بد امنی، یہ سارے را سے آپریٹ ہوتے ہیں. اور جو بلوچستان کا بیانیہ بنایا جاتا ہے وہ بھی بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہے کہ اس کے پیچھے را ہے، اور یہ جو جہاں سے سپورٹ ملتی ہے وہ پی ٹی آئی ہے. کیونکہ انہوں نے جو ہمارے اندر، اچھا میں اس میں قائل ہوں کہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے نا وہ انتہائی خطرناک ہے. عام جو دہشت گردی جس میں انسانوں کا جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، لیکن یہاں سے ڈیجیٹل ٹیررزم کی وجہ سے آپ کی نسلیں تباہ ہوتی ہیں. اب یہاں پہ ان کے کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ذکر کرنا ضروری ہے. اب خان صاحب، مہاتما صاحب کہتے ہیں کہ جناب آپ ان سے بات کریں، یہ خارجیوں سے، یہ جہنم واصل کتوں سے ان سے بات کریں، یہ دہشت گردی پھیلاتے ہیں. تو بھائی 2021 میں جب ہم نے پاک فوج نے پورا اس کا خاتمہ کر دیا تھا تو 2021 میں یہ بسایا کس نے تھا؟ یہ وہی پھر وہی بات ہے کہ آپ کے بارے میں ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ یہ شخص جس نے یہ اس بات سے آڑی ہے کہ جس نے اپنی غلطی سے نہیں سیکھا، اور پھر اس بات پہ پھر بضد ہے کہ ان سے بات کی جائے. اب 9 مئی کے بعد جو 26 نومبر کو یہ احتجاج نہیں ہوا، یہ دھرنا نہیں ہوا، یہ سیاسی دہشت گردی ہوئی ہے. یہ بھی انہوں نے بولا ہے 26 نومبر کو. یہ کون سا احتجاج ہے جس میں اسلحہ سے جناب مسلح ہو کے آپ، اور لوہے کی کیل والے جو ہے نا وہ ڈنڈے استعمال ہو رہے ہیں آپ ریاست کے خلاف، اور جو ہے وہ اشتعال انگیزی ہو رہی ہے اور بارود استعمال ہو رہا ہے، اور جناب آپ کے خلاف جو ہے نا وہ ریاست پر حملہ آور ہو رہے ہیں مسلح جتھوں کے ساتھ، اور وہ بھی انلیگل جو آپ کے افغان ہیں ان کے ساتھ. انتشاری ٹولے کا جو سوشل میڈیا ہے، اب درد اتنی اٹھی ہے کہ سارے ٹیوڈ تھے. جیسے یہ پریس کانفرنس جناب ختم ہوئی ہے تو پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے بھی جناب ٹویٹ سٹارٹ ہو گئی ہیں. وہ جو رچرڈ گرنیل والا معاملہ ہے وہاں سے، اور وہ بھی یہاں یاد آیا کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے آپریٹ ہو رہے ہیں، آپ ایک چیز کو نوٹ کریں، جب بات میاں داؤد تک آ گئی ہے کہ ایک ایڈوکیٹ کو رچرڈ گرنیل جو ہے وہ اگر کرتا ہے بار بار ایک ٹویٹ کرتا ہے اور اس کے بارے میں جناب وہ دھمکیاں لگاتا ہے یا اس میں رپورٹ کرتا ہے اور ہر صحافی کے بارے میں پوچھتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کوئی تھڑے باز جو ہے نا وہ اس کو آپریٹ کر رہا ہے رچرڈ گرنیل والے. اور یہ یقیناً یہی ہے، یہ وہی لوگ آپریٹ کر رہے ہیں جن کے پاس عمران نیازی کے اکاؤنٹ کی ایکسس ہے، پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ کی ایکسس ہے. وہ جو زہر پاک فوج کے ریاست کے خلاف اگلا جاتا ہے، یہ ایک ہی شخص اس کے پیچھے ہے. اب بات جناب یہاں پہ اسلحہ والی ہے، فیک نیوز کی ہے، ڈس انفارمیشن کی ہے، دہشت گردی کی ہے. ہر پہلو کو انہوں نے جو ہے، اچھا اس میں ایک اور مزید بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں نا ان کو پاکستان میں نظر آتے ہیں سارے انسانی حقوق.